ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو ہر کسی کے دل کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمد اکبر کا سلام۔ ہم ہر ویڈیو میں ہر اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہیں، تو آج ہم بیان کرتے ہیں شان اولیاء یعنی کہ حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو ایک بہت بڑے فقر اور ولی اللہ تھے، اور ان کی شان کے بارے میں اور ان کی کرامات کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے کی طرح ہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیا ہیں تو آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرنا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ کھڑے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری یعنی تاریخ کے بارے میں۔ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان بہو یکم جمادی الثانی 1039 ہجری میں یعنی 17 جنوری 1630 بروز جمعرات باوقت فجر شاہ جہان بادشاہ کے عہد حکومت میں قصبہ شورکوٹ ضلع جھنگ ہندوستان جو آج موجودہ پاکستان میں ہے میں پیدا ہوئے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ سید قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر خود کو کبھی سید نہیں کہلوایا اور لوگوں میں مشہور کہلواتے تھے۔ سخی سلطان بہو کے والد سلطان بازید محمد پیشہ ور سپاہی تھے اور شاہ جہاں کے لشکر کے ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ ایک صالح، شریعت کے پابند، حافظ قرآن، فقہ شخص تھے۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بی بی راستی عارفہ کاملہ تھیں اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں بہت معروف و مشہور تھی۔ حضرت سخی سلطان بہو کی پیدائش سے قبل ہی بی بی راستی کو ان کی اعلیٰ مرتبہ کی اطلاع دے دی گئی تھی اور ان کے مرتبہ فنا فی ہو کے مطابق ان کا اسم گرامی باہو الحمن بتایا گیا تھا۔ جیسا کہ سخی سلطان بہو فرماتے ہیں، ترجمہ اس کا اس طریقے سے ہے، باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا۔ آپ پیدائشی ولی تھے۔ حضرت سخی سلطان بہو پیدائشی عارف باللہ تھے۔ اوائل عمری میں بھی آپ واردات غیبی اور فتوحات لاریبی میں مستغرق رہتے۔ آپ نے ابتدائی باطنی اور روحانی تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ آپ کی پیشانی نور حق سے اس قدر منور تھی کہ اگر کوئی کافر آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالتا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں رہا مگر مجھے اپنے پائے کا مرشد نہ مل سکا۔ یہ اس کے لیے کہ آپ فقر کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل تھی۔ چنانچہ آپ اپنا ایک کشف اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دیدار الہی میں مستغرق شورکوٹ کے نواحہ میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور صاحب حشمت سوار نمودار ہوئے جنہوں نے اپنائیت سے آپ کو اپنے قریب کیا اور آگاہ کیا کہ میں علی ابن طالب ہوں، اور پھر فرمایا آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر ایک لمحے میں آپ نے خود کو آقا پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ میں خلیفہ اول جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کریم امیر المومنین، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کریم اور جناب جامع القرآن داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت حاضر تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ پر توجہ فرمائی اور مجلس سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھی توجہ فرمانے کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا کہ میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت فرمایا۔ اس کے بعد مجھے امام حسن اور حسین علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا، تو میں نے آپ کے قدیم چومے اور عرض کی کہ مولا آپ کے قدموں کی خاک ہوں میں۔ اس کے بعد سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے مجھے اپنا روحانی فرزند فرمایا، تو معرف فرفر مجھ سے پر مکمل ہو گئی۔ بعد ازاں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپورٹ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جب فقر کے شاہ سوار نے مجھ پر کمر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کچھ لوگوں نے پیر عبد الرحمن کی بیعت کا تذکرہ کیا ہے جو ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت ہو اس کو کسی اور پیر کا بیعت ہونے کی کیا حاجت رہ جاتی ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ سروری قادری سے ہے۔ سلسلہ قادری کا آغاز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ہوا اور اس کی دو شاخیں سروری قادری اور زہدی قادری ہیں۔ سخی سلطان بہو کا سلسلہ سروری قادری اور آپ سروری قادری طریقت کو ہی اصل قادری یا کامل قادری تسلیم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قادری طریقہ بھی دو قسم کا ہے، ایک سروری قادری، دوسرا زہدی قادری۔ سروری قادری مرشد صاحب اسم اللہ ذات ہوتا ہے، اس لیے وہ جس طالب اللہ کو حاضرات اسم اللہ ذات کے تعلیم و تلقین سے نوازتا ہے تو اسے پہلے ہی روز اپنا ہم مرتبہ بنا دیتا ہے۔ جیسے طالب اللہ اتنا لاحتاج و بے نیاز متوکل اللہ ہو جاتا ہے، اس کی نظر میں مٹی و سونا برابر ہوتا ہے۔ زہدی قادری طریقے کا طالب 12 سال تک ایسی ریاضت کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں تام تک نہیں جاتا۔ 12 سال کی ریاضت کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی اس کی دستگیری فرماتے ہیں اور اسے سالک مجذوب یا مجذوب سالک بنا دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سروری قادری کا مرتبہ محبوبیت کا مرتبہ ہے۔ آپ سروری قادری مرشد کا مرتبہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ سروری قادری کی ابتدا کیا ہے؟ قادری کامل سروری قادری نظر سے یا تصور اسم اللہ ذات سے یا ضرب کلمہ طیب سے یا باطنی توجہ سے طالب اللہ کو معرفت الہی کے نور میں غرق کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے۔ طریقہ قادریہ میں یہ پہلے ہی روز کا سبق ہے۔ جو مرشد اس سبق کو نہیں جانتا اور طالبوں کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں نہیں پہنچاتا وہ قادری کامل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو اسی اعلیٰ ترین پائے کے مرشد کامل اکمل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ہے کہ ہر وہ شخص جو حق تعالیٰ کا طالب ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں اسے ابتدا سے انتہا تک فوراً پہنچا دیتا ہوں۔ اے طالب آ، اے طالب آ، اے طالب آ، تاکہ میں تجھے پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں۔ فقر میں سلطان سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ہر کسی کے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے۔ آپ سلطان الفقر پنجم کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ آپ کو وہ خاص روحانی قوت حاصل ہے کہ آپ قبر میں بھی زندہ کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب سے لطف ازلی کے باعث حقیقت حق کی عین نوازش سے سر بلندی حاصل ہوئی اور حضوری فائز النور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام خلقت
کیا مسلم، کیا کافر، کیا بانصیب، کیا بے نصیب، کیا زندہ، کیا مردہ، سب کو ہدایت کا حکم ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کوہر فشاں سے مجھے مصطفیٰ ثانی اور مجتبی آخر زمانی فرمایا ہے۔ سخی سلطان بہو نے ہر لمحہ استغراق میں حق میں اور مستغرق رہنے کی وجہ سے ظاہری علم حاصل نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ نے کاروان مولا کی رہنمائی کے لیے 140 کتب تصنیف فرمائی۔ آپ کی تمام کتب علم لدنانی کا شاہکار ہیں۔ ان کتب کا سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہیں ادب و اعتقاد سے پڑھنے والے کی مرشد کامل اکمل تک رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اپنی تمام کتب میں آپ نے معرفت الہی کی منازل طے کرنے کے لیے راہ فقر اختیار کرنے اور مرشد کامل کی زیر نگرانی ذکر و اسم ذات کی تلقین کی ہے۔ آپ ذکر تصور اسم ذات کو قلب باطن کی کلیدی فرماتے ہیں، جس کے ذریعے تزکیہ نفس اور تجلیہ روح کے بعد طالب مولا کو دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے اعلیٰ ترین مقامات عطا ہوتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان بہو فرماتے ہیں کہ میں 30 سال ایسے طالب حق کی تلاش میں رہا، میں وہاں تک پہنچ سکتا جہاں میں ہوں، لیکن مجھے ایسے طالب حق نہ مل سکا، چنانچہ آپ امانت فقر کسی کے حوالے کیے بغیر اس دنیا سے وصال فرمائے۔ آپ کا وصال یکم جمادی الثانی 1102 ہجری بمطابق یکم مارچ 1691 بروز جمعرات با وقت عصر ہوا۔ سلطان العارفین سخی سلطان بہو کا مزار مبارک گڑھ مہاراجہ ضلع جنگ پاکستان میں آپ کا عرس ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ پنجاب کے صوفی شاعر جس چیز نے ان کو شہرت دوام بخشی وہ ابیات بہو ہیں۔ اس کے ہر مصرے کے بعد ہو آتا ہے جو ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ خاص رنگ سخن بہو کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ مادر ذات ولی تھے۔ آپ کی تمام شاعری تصوف سے مملو ہے۔ کرامات بہو حضرت سلطان العارفین کی بہت سی کرامات ہیں، ان میں یہ کرامات بھی ہے کہ کرامات بہو جب آپ شور کوٹ میں کاشتکاری کرتے تھے تو افلاس اور نادری کے سے تنگ ایک سفید پوش عیالدار سید صاحب بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں مارے پھرا کرتے تھے۔ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کی دعا سے میری غربت و تنگ دستی دور ہو جائے۔ اسی طالب میں وہ ایک فقیر کی خدمت میں رہنے لگا اور اس کی جان توڑ خدمت کی۔ ایک دن فقیر کو اس سے حال پر رحم آیا اور پوچھا تیری مراد اور حاجت کیا ہے؟ اس سید نے عرض کی کہ میرا بڑا بھاری کنبہ ہے اور قرض بہت ہو گیا ہے، جوان لڑکیاں ہیں اور لڑکے ہیں، افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں کر سکتا، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب تو غیبی مدد کے سوا میری تنگ دستی کا علاج ناممکن ہے۔ تب اس فقیر نے کہا کہ میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ بتا دیتا ہوں، سوائے اس کے تیرا علاج کسی کے پاس نہیں۔ تو اس نے حضرت سلطان سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شور کوٹ جھنگ چلا جا اور ان کی بارگاہ میں عرض پیش کر وہ پریشان حال سید صاحب سلطان العارفین کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کی مایوسی کو کوئی حد نہیں رہی جب دیکھا کہ آپ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں، اور پھر انہیں ارد گرد سے پتہ چلا کہ یہ لوگ آپ کو فقیر کی حیثیت سے نہیں یا تو کسان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر واپس مڑ نہیں والے تھے تو حضرت سخی سلطان العارفین حضرت سلطان بہو نے جو ان کی قلبی کیفیت سے آگاہ چکے تھے ان کو آواز دی۔ آپ کی آواز سن کر ان سید صاحب کی کچھ دھاڑ بندھی اور دل میں کہنے لگے اب خود ہی بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرج ہے۔ سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ سید صاحب نے اپنی ساری سرگزشت سنا دی۔ آپ نے فرمایا صاحب مجھے پیشاب کی حاجت ہے، آپ میرا حال پکڑ کر رکھیں، میں پیشاب سے فارغ ہو لوں۔ غرض آپ نے پیشاب کیا اور مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈھیلا ہاتھ میں لیے سید صاحب سے مخاطب ہوئے، شاہ صاحب آپ نے مفت تکلیف اٹھائی ہے، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں۔
سید صاحب کا دل پہلے ہی سفر کی محنت اور مایوسی سے جلا ہوا تھا۔ تیش میں آ کر بولے، ہاں یہ میری سزا ہے کہ میں سید ہوں اور آج ایک جٹ کے سامنے سائل کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو جلال آیا اور اپنی زبان مبارک سے یہ شعر پڑھتے ہوئے وہ پیشاب کا ڈھیلا زمین پر مار دیتا ہے۔ نظر جنہاں دی کیمیا سونا کر دے وٹ، قوم اتے موقوف نہیں، کیا سید تے کیا جٹ۔ آپ کے پیشاب والا ڈھیلا اسی جتی ہوئی زمین پر دور تک لڑکھڑاتا چلا گیا اور زمین کے جن جن مٹی کے ڈھیلوں سے لگتا گیا وہ سونے کے بنتے چلے گئے۔ سید صاحب یہ حالت دیکھ کر تم بخود رہ گئی اور آپ کے قدموں پر گر کر رونے لگے اور معافیا مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا، شاہ صاحب یہ وقت رونے کا نہیں، یہ ڈھیلے چپکے سے اٹھا لو اور چلتے بنو، ورنہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تو نہ تیری خیر اور نہ میری۔ چنانچہ سید صاحب نے اس سونے کے ڈھیلوں کو جلدی سے اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور آپ کے پاؤں چومتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ آپ کا سلطان عارف کا بچپن میں آپ کے روحانی کمالات کے ظہور سے آئندہ زندگی کی تصویر نمایاں تھی۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ قدس سے رہا کر دودھ کبھی نہیں، رمضان المبارک میں سحر سے لے کر شام تک دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی اپنی والدہ کی طرح روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ صبح سحری کے ٹائم اپنی والدہ ماجدہ سے دودھ پیتے اور شام کو افطاری تک دودھ کو منہ لگاتے۔ جب دایا آپ کو سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر لے جاتی تو آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر اکثر ہندو لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک روز شہری کے تمام ہندو اکٹھے ہو کر آپ کے والد ماجد بازید محمد قدس سرہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کی دایا آپ کے فرزند ارجمند کو وقت بے وقت باہر لانے سے ہمارے دین کا سخت نقصان کرتی ہیں، آپ برائے مہربانی فرما کر اپنے برخدار کے لیے سیر و تفریح کا وقت مقرر کر دیں، ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے منادی کرنے میں ملازم رکھ لیں گے۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فرمائی، چنانچہ ہندو نے اس کام کے لیے نوکر مقرر کیا اور انہیں تاکید کی کہ جس وقت بازید محمد قدس سرہ کا صاحبزادہ محمد باہو قدس رہا گھر سے باہر تشریف لائے فوراً بآواز بلند منادی کر دیں۔ جب نوکر منادی کرتے تو ہندو فوراً اپنے دکانوں مکانوں کے اندر گھس جاتے۔ سلطان اولیاء امام الاتقیاء شیخ السلطان حامد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سلطان شیخ غلام باہو قدس سرہ کی زبان درفشاں سے خاص وقتوں میں جب آپ اسرار بیان فرمایا کرتے یہ سنا کہ شروع سے لے کر آخر تک سلطان عارفین حضرت سلطان باہو کی نگاہ مبارک جس غیر مسلم پر پڑی وہ فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ کیا شان ہے ولیوں کی کہ نظر میں وہ تصویر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہی بزرگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، انہی اولیاء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نظر میں وہ کیا تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یعنی کہ کامل ولی کی نظر میں ایسا اثر ہے کہ جس پہ نظر پڑ جائے اس کی قسمت ہی بدل جاتی ہے، اس کی قسمت ہی بدل جاتی ہے۔ تمام اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا فرمائے ہیں۔ ہر ولی کا اپنا مقام ہے، ہر ولی کی اپنی جگہ ہے، ہر ولی کا اپنا مرتبہ ہے۔ اسی لیے ہر ولی نے محنت کی ہے، محنت کرنے سے ہی پھل ملتا ہے۔ میرے تمام دوستوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کریں، اس کی ریاضت کریں اور ہر ایک کا خیال رکھیں تاکہ ہمارے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کو ہم سے تکلیف نہ پہنچ سکے۔ ہم کم سے کم ان کو فائدہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم ان کو تکلیف ملا نہ دیں۔ معزز سامعین اور ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے ضرور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے آگاہ بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔